اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 51۔ بنی اسرائیل پر چوتھا انعام۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر کی گئی ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، اب ان پر کی جانے والی باطنی نعمتیں اور ان کی ناشکری کا بیان ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا وعدہ لیا گیا کہ وہ 40 دن تک کوہ طور پر زہد و عبادت کی زندگی اختیار کریں، تب جا کے تورات کتاب کا نزول ہوگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اب آنے والی آیات میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، یعنی تورات عطا کرنے کے لیے 40 راتوں کا وعدہ کیا تاکہ تمہیں زندگی گزارنے کا لائحہ عمل مل جائے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کر رہے تھے، یعنی شرک اختیار کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے اور اپنا ہی نقصان کر رہے تھے۔ آیت کا پیغام آپ کے نام۔ رات کی عبادات کی برکات۔ اس آیت میں رات کی تخصیص فرمائی گئی ہے، یعنی اس کو خاص کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں اکثر رات ہی میں نازل ہوتی ہیں۔ قرب الہی کے حاصل کرنے کے لیے رات سے بہتر کوئی وقت نہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعۃ فکن۔ اللہ رب العزت بندے کے ساتھ سب سے زیادہ قریب درمیانی رات میں ہوتے ہیں، پس اگر ہو سکے تو تم بھی ضرور ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 2، 40 کے عدد کی برکات۔ اس آیت میں 40 کے عدد کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 کے عدد میں اللہ رب العزت نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی 40 دن تک جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے 2 چیزوں سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے اور نفاق سے۔ انسانی جسم کی 40 کے عدد کے ساتھ خاص مناسبت۔ اگر آپ غور کریں تو واضح ہو جائے گا کہ انسان کے جسم کی ترقی بھی 40 کے عدد کے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی حالت میں رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد گاڑھا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن میں گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ باطنی اور روحانی ترقی کی 40 کے عدد کے ساتھ مناسبت۔ جس طرح انسان کے ظاہر کے بننے میں 40 کے عدد کو بڑا دخل ہے، اسی طرح انسان کے باطن کی اصلاح، تربیت اور کمالات کے نکھرنے میں بھی 40 کے عدد کو بڑا دخل ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اخلص للہ 40 یوما ظہرت ینابیع الحکمت من قلبی علی لسانہ۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ 40 دن اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے نکل کر اس کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ 40 کے عدد میں تاثیر۔ سلطان المحدثین علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ 40 کے عدد میں اللہ رب العزت نے بہت بڑی تاثیر رکھی ہے، لہذا اگر 40 دن محض اللہ رب العزت کی رضا خوشنودی کے لیے اطاعت و فرمانبرداری کی جائے اور اس میں ذکر کی کثرت کی جائے تو اس کے بڑے عجیب و غریب اور شاندار اثرات نکلتے ہیں۔ اسی وجہ سے تبلیغی جماعت کے حلقے ہوں یا اللہ والوں کی مجالس ہوں، لوگوں کو چلہ لگانے کی تلقین کی جاتی ہے تاکہ ان کو اصلاح و تربیت کی فکر لگ جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے چوتھے انعام کو ذکر کیا اور پھر اس کے بعد لوگوں کی نافرمانی کو واضح کر کے بیان کیا۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور پھر اس پر شکر کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ روزانہ شکرانے کے 2 رکعت نفل پڑھے جائیں، یا جب بھی جس وقت بھی دھیان اللہ کی طرف جائے
تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ عربی میں اگر شکر ادا کرنا ہے تو الحمدللہ رب العالمین بار بار پڑھا جائے، اور اردو میں شکر ادا کرنا ہے تو بار بار یہ کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ نعمت دی، تیرا شکر ہے، یہ نعمت عطا فرمائی، تیرا شکر ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنائیں، ورنہ انسان دوبارہ کسی نہ کسی معصیت میں، مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مزید انسان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔